مشہور شخصیت جو ہیں وہ ہمیں جوائن کریں گے. ہی از دا فاؤنڈر آف اقرا یونیورسٹی اور بیت المحسن کے سربراہ ہیں. اس کے ساتھ ساتھ فلنتھراپسٹ بھی ہیں. جتنی بھی ہیلتھ کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اس میں بھی بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہے ہوتے ہیں, اور جتنے بھی سوشلی لوگوں کو نیڈ پڑتی ہے تو سر جو ہے بہت زیادہ ان کی ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں. آج ہمارے ساتھ پروگرام میں حنید خانی صاحب موجود ہیں. وارملی ویلکم کرتی ہوں ان کو. السلام علیکم سر. وارملی ویلکم ان مائی پروگرام. اینڈ سر بہت مجھے خوشی ہوئی کہ آپ کرونا کی سروسز جو ہے فری آف کاسٹ دے رہے ہیں اپنی ہاسپٹل میں. ہمارے ویورز کو ذرا بتائیے گا کہ آپ کی جو ہاسپٹل کی لوکیشن ہے کس سائٹ پر ہے, اور کس طریقے سے آپ نے انیشیٹ کیا, کس ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے جو ہے آپ نے اتنا بڑا اقدام اٹھایا کہ فری آف کاسٹ میڈیسن بھی آپ نے پرووائڈ کر دی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا بہت بہت شکریہ مجھے یہاں مدعو کرنے کے لیے. یہاں ہاسپٹل جو ہے یہ ناظم آباد میں ضیاء الدین ہاسپٹل جو ہے اس کے ساتھ ہی جہاں پہ پہلے اقرا یونیورسٹی ہوتی تھی اسی جگہ پہ بنایا ہے. ہمارا میڈیسن سے یا میڈیکل فیکلٹی سے میرا پرسنلی کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں تھا, ہمیشہ دور رہتا تھا اس سے. بٹ یہ والد صاحب کی وصیت تھی کہ ایک ہاسپٹل بنایا جائے جو پاکستان کا بہترین ہاسپٹل ہو اور فری آف کاسٹ ہو, تاکہ ان کو اس کا صدقہ جاریہ جو ہے ملتا جائے. تو بس اسی نیت سے یہ ہاسپٹل بنایا, اللہ نے قبول کیا اور بن گیا الحمدللہ. دسمبر 14 کو سٹارٹ کیا تھا, ابھی پہلا سال ہونے لگا ہے اس کا. شروع میں ہم نے او پی ڈی سٹارٹ کی اور پھر پرائیویٹ رومز بن گئے ادھر, پھر اس کے بعد کرونا وارڈ بن گیا ماشاءاللہ سے, وہ بہت اچھا چلا. اب اس کے آپریشن تھیٹرز تیار ہیں, تو اب ادھر او پی ڈیز کے ساتھ آپریشنز بھی ہونا شروع ہو جائیں گے, اور مختلف ڈاکٹرز وہاں پہ موجود ہیں. وہی ڈاکٹرز وہاں پہ سرجریز پرفارم کریں گے. آرتھوپیڈکس ہوگی, گائنی ہوگی, عورتوں کے لیے, بچوں کے لیے پیڈز ہیں, اور اس کے علاوہ ڈینٹسٹ ہیں. تو یہ ساری فیسلٹیز ابھی ہیں. ارادہ یہ ہے کہ 600 بیڈ ہاسپٹل بنانا ہے اور پاکستان کا بہترین ہاسپٹل بنانا ہے. بلڈنگ انڈر کنسٹرکشن ہے. انشاءاللہ اللہ کرے گا, اللہ قبول کرے گا تو بہت جلدی بن جائے گا. صرف فری آف کاسٹ سروسز آپ دے رہے ہیں شہریوں کو, جیسے کہ کوئی بھی ایسی ہاسپٹل نہیں ہے جس میں آپ جتنا ویل اکوپ آپ کا ہاسپٹل بنا ہوا ہے اور جتنی ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے. میں نے خود بھی آپ کے ساتھ انٹرویوز کیے وہاں پر, تو یہ ایک بلیسنگ ہے ہمارے لیے. تو اس کے لیے آپ ہمارے ویورز کو کیا بتائیں گے, کس طریقے سے وہ ساری سروسز کو یعنی کہ اپنے مطلب لے سکتے ہیں, کس طریقے سے وہ آپ تک اپروچ کر سکتے ہیں, کون سے ڈیزرونگ پیشنٹس ہیں یا ایوری ون؟ بیسکلی تو اٹس فار ایوری ون. اور جو بھی وہاں پر آتا ہے پیشنٹ, اس کا بڑا سمپل سا پروسیجر ہے, وہ ٹوکن لیتے ہیں اور علاج کرا لیتے ہیں. اتنا زیادہ رش نہیں ہوتا, شاید بہت سارے لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے. تو دن میں وی گیٹ اباؤٹ 400 اور 500 پیشنٹس, اور وہ بہت جلدی ہو جاتا ہے, زیادہ ویٹ نہیں کرنا پڑتا. اچھا, ویٹ بھی نہیں کرنا پڑتا, یہ سب سے زبردست بات ہے. بڑے بڑے ہاسپٹلس میں بھی جانے کے لیے سر اتنا ویٹ کرنا پڑتا ہے جہاں پر ہم پے کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ تو ہمارے شہریوں کے لیے ایک بہت بڑا تحفہ ہے, جس طریقے سے آپ نے اوپن کیا ہے اور جس طریقے سے ویل اکوپ آپ نے چیزیں وہاں پر رکھی ہوئی ہیں, ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے, بیڈس اور ساری چیزیں بہت زبردست آپ نے ماشاءاللہ سے کیا ہوا ہے. اس کے ساتھ ساتھ سر جو میڈیکل کیمپس ہیں ڈفرینٹ ایریاز میں آپ لگا رہے ہیں, اس کے بارے میں بھی ذرا بتائیے گا کہ کون کون سے ایریاز ہیں جو مطلب پسماندہ علاقے ہیں وہاں پر کیمپس لگائے جا رہے ہیں, یا پھر پوش علاقوں کے اندر کہاں کہاں کیمپس میڈیکل سروسز دی جا رہی ہیں؟ دیکھیں, ہاسپٹل میں تو ادویات بھی فری ہیں, ڈاکٹرز بھی اویلیبل ہیں, سب ہیں. لیکن بہت سارے ایسے ایریاز ہیں جو ہمارے آس پاس میں ہی ہیں ہاسپٹل کے. کچی آبادیاں ہیں, گجر نالے کے ساتھ ہو گیا, بٹا چوک ہو گیا, لانڈی کوتل پہ یہ تیسر کالونی ہو گئی, یہاں پر ہو گیا, ڈالمیا میں ہو گیا. سو یہ سارے ایریاز ہیں جو کچی آبادیاں ہیں, وہاں پہ جاتے ہیں تاکہ جو پیشنٹس وہیں پہ ان کا علاج ہو سکے, چھوٹی موٹی بیماریوں میں وہیں پہ چیک اپ کر کے علاج کر دیتے ہیں. اور باقیوں کو جن کو ایمبولینس کی ضرورت ہو, ہاسپٹل جانا ہو, وہیں پہ ایمبولینسز ہوتی ہیں, وہ ان کو لے جاتی ہیں. سو دس از اے آؤٹ ریچ پروگرام آف دا ہاسپٹل. ارادہ تو یہ ہے کہ ہفتے میں 3 سے 4 میڈیکل کیمپ جو ہے وہ لگیں, لیکن 2 میڈیکل کیمپ ہو جاتے ہیں پر ویک. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ساتھ میڈیسن بھی فری ہوتی ہیں؟ یس
course. گریٹ کہ میڈیسن بھی فری ہوتی ہے, ہاسپٹل میں بھی ساری سروسز فری ہیں. سر کووڈ جب ہمارا انیشیٹ ہوا تھا تو سب سے بڑا ایک ایشو آیا تھا کہ کوئی ہاسپٹل جو ہے اپنے مطلب پورے انسٹیٹیوٹ کو کووڈ کے اندر تبدیل کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. جو بھی ہاسپٹل تھا وہ یہی انیشلی کہہ رہے تھے کہ ہم پیشنٹس نہیں لیں گے کووڈ, کیونکہ ہمیں اس سے نقصان یہ ہوگا کہ ہمارے جو ڈاکٹرس ہیں یا ہمارے اسٹاف ہے وہ بھی اس سے افیکٹ ہوگا. پر آپ نے اس وقت جو ہے اپنے پورے ہاسپٹل کو کووڈ وارڈ میں تبدیل کرنے کا سوچا, مطلب بالکل نیو ہاسپٹل تھا کیا, کس طرح, مطلب یہ ایک بہت بڑا جذبہ ہے, اور یہ مطلب ابھی کیا آپ کو ایکسپیرینس فیل ہو رہا ہے کیونکہ سیکنڈ ویو بھی آ گئی ہے؟ جب کووڈ آیا تو ہم نے تو سب سے پہلے ہی اناؤنس کر دیا تھا کہ ہم کووڈ کے لیے کام کریں گے, اور یہ وقت کی ضرورت بھی تھی. پاکستان میں مختلف جگہوں پہ لوگ جو ہیں وہ کووڈ کے کیمپس لگا رہے تھے اور ہاسپٹلس کو بند کر دیا گیا تھا. ایون جو نارمل پیشنٹس ہیں وہ بھی ہاسپٹل نہیں جا سک رہے تھے. تو ہمارے تو سمجھ میں یہ بات آئی نہیں کہ باقی بیمار پیشنٹس کہاں جائیں گے, جن کو ڈائلیسس کے لیے جانا ہے وہ کہاں جائیں گے, جن کو تھیلیسیمیا ہے بلڈ ٹرانسفیوژن کے لیے جانا ہے وہ کہاں جائیں گے. اچانک سے آپ نے دیکھا ہوگا خون کی کمی ہو گئی, لوگ اسکولز بند ہیں, یونیورسٹیز بند ہیں, خون دینے والے لوگ نہیں ہیں. اور پھر چونکہ بہت سارے ایسے امراض ہوتے ہیں جس میں آپ کو ریگولرلی ہاسپٹل جانا ہوتا ہے, ہاسپٹل بند کر دی حکومت نے. تو اس وقت ہم نے سوچا کہ یہ کووڈ وارڈ بناتے ہیں. کافی کوشش کی, 1 مہینے تک تو ہمیں حکومت سے پرمیشن نہیں ملی. پھر اس کے بعد آئی میٹ یہ جے ڈی سی کے ظفر صاحب, وہ آ گئے. پھر انہوں نے کہا جی ہم بھی ساتھ ہیں. پھر ڈاکٹر صغیر آ گئے, انہوں نے کہا ہم بھی ساتھ ہیں. اور لوگ ملتے گئے, اور کسی نے آکسیجن پلانٹ کر لیا, کسی نے جو ہے وہ وینٹیلیٹر, میرے بھائی نے وینٹیلیٹرز کر دیا 5-6. اور ہم نے پورا ایک سیکشن جو ہمارے ڈفرینٹ چیزیں جہاں بنی تھی اس پورے کو آئی سی یو میں کنورٹ کر دیا. اور ڈاکٹرز بھی بہت سارے آ گئے, وہ ہمت کی انہوں نے. کچھ کو کووڈ ہو چکا تھا, کچھ جو ہیں وہ ینگ تھے, جذبے میں تھے, وہ آئے, انہوں نے سنبھالا اس کو. اور الحمدللہ زیادہ تر پیشنٹس کو پرائیویٹ ہاسپٹل میں پریشانی یہ ہو رہی تھی کہ وہاں پہ 1-1 لاکھ روپے چارج کیا جا رہا تھا فار وینٹیلیٹر, جبکہ اس کی اتنی کاسٹ ہے نہیں. ایک وینٹیلیٹر کی کاسٹ 6-7 لاکھ روپے ہے جو سال چلتا ہے. سو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا وجہ ہے, لوگ ایسی وبا کے اندر پیسے بنانے میں لگ گئے. ہم نے اس کو فری آف کاسٹ کیا, اور الحمدللہ سینکڑوں پیشنٹس وہاں پر آئے, صحت یاب ہو کے گئے.